ایت نمبر 38 قل تو کہہ دے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. للذین اصل میں دو الفاظ ہیں، لام لی اور الذین، اکٹھا ملایا تو کیا ہو گیا للذین. تو کہہ دے ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہو وہ بعد آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، یہ بھی دو الفاظ ہے لام اور ہم، ان کے لیے بخش دیا جائے. کیا بخش دیا جائے گا؟ ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا ہے. وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ لوٹیں، اگر وہ پھر ایسا کریں، فقط تو تحقیق، فاقہ منا تو قد تحقیق یقیناً مدد گزر چکا ہے، سنت طریقہ الاولین پہلوں کا. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. ان لوگوں نے کتنے بڑے جرائم کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور شرک کے لیے توحید کے خلاف. اللہ پھر پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر یہ بعد آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ اللہ کی پیشکش قیامت تک ہے. بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم بہت زیادہ کر لیا، گناہ بہت کر لیے، تم لوگوں نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان معافی مانگ لے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات آ جائے تو ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے. یہ بہت لیٹ مسلمان ہو گئے، اسلام کے خلاف بہت کچھ انہوں نے کیا. تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، کھولیے، کشادہ کیجیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا؟ اور یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی کا اخلاق. کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو گردن اتار دیتا کہ میری تو نے توہین کی ہے، تو نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں نے ہاتھ کیا، تو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. لیکن یہاں پہ اس عمر بن عاص کا واسطہ دنیاوی بادشاہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے عظیم نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اتنا کہا کہ عمر بن عاص یہ کیا؟ تو کہنے لگے عمر بن عاص اللہ کے رسول میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا پیروکار بننا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. فرمایا تمہاری شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ چنانچہ وہ مسلمان ہوئے. تو یہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیں اگر یہ بات آ جائیں تو ان کے وہ اعمال معاف کر دیے جائیں گے ما قد سلفا، جو پہلے ہو چکے، جو جرائم، جو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، جو صحابہ کرام کو قتل کیا ہے، سب معاف ہو جائے گا. وَإِن يَعُودُوا اور اگر یہ دوبارہ کفر کریں، دوبارہ اللہ کے نبی سے لڑیں، مسلمانوں سے لڑیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے. یہاں طریقے سے مراد پہلے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہاں مراد ہے اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں کے بارے میں. یعنی کہ اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا قوم نوح کو علیہ السلام، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا قوم شعیب کو، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا قوم ہود کو، کیسے اللہ نے برباد کیا قوم لوط کو. تو یہ مراد ہے کہ اگر یہ دوبارہ کفر کریں، دوبارہ یہ لڑے نبی علیہ السلام سے اور اپنی حرکتوں سے توبہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ گزر چکا ہے الاولین پہلے لوگوں میں کہ کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وارننگ ہے،
ایک ہی آیت میں خوشخبری بھی موجود ہے، وارننگ بھی موجود ہے۔ پہلے حصے میں ترغیب ہے، خوشخبری ہے کہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، معافیاں مانگ لو۔ اور دوسرے جملے میں وارننگ ہے کہ اگر بات نہیں آتے تو پھر دیکھ لو کیسا انجام تھا فرعون کا، کیسا انجام تھا قوم شعیب کا علیہ السلام، قوم ہود کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا علیہ الصلوۃ والسلام۔